سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کو محبت تھی، محبت کا اظہار کرتے تھے، ورنہ آقا کو ضرورت تو نہیں تھی. تو ایک عورت بھی بہت محبت کرتی تھی، اس نے خاوند کو اپنے کہا، اس کا نام میں بھول گیا، جابر یا کچھ ایسا تھا، کہ جاؤ حضرت محمد مصطفیٰ کے پاس، ہمارے پاس ایک چھوٹا سا لیلا ہے، کیلو 1.5 کیلو کا یا آدھا کیلو کا، اس کو ذبح کر لیتے ہیں، سالن پکا لیتے ہیں، تھوڑا سا آٹا، 4-5 روٹیاں پک جائیں گی، تو ان کو بلا لو، وہ کھا لیں. ان کے ذریعے ایمان ملا ہے، اسلام ملا ہے، ہمیں وہ چلا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، تو 2 لقمے وہ آ کے کھا لیں. تو تم جاؤ ان کے کان میں کہہ دو چپکے سے، حضرت محمد مصطفیٰ، ان کا نام حضرت محمد، کون جانے کون محمد، وہ کیا کھلاتے، آقا نے سب کو کھلا دیا. سبحان اللہ. وہ گیا جابر رضی اللہ عنہ، علیحدگی میں آقا سے کان میں کہا، ہمارے گھر میں کچھ تھوڑا سا سالن ہے، تھوڑی سی روٹی، آ کر کھا. جب تم نے کہہ دیا ان کو تھوڑا سا سالن تھوڑی سی روٹی، اب وہ تھوڑا سا سالن تھوڑی سی روٹی نہیں، اب سمندر ہو گیا. اب ان کی نگاہ پڑی ہے ادھر، ان کا خیال گیا، اب برکتیں آ گئی. اس لیے ہم یہاں بیٹھتے ہیں، ہم پر ایک نگاہ ڈالیں، ہم مجاہدوں سے چھوٹے، مصیبتوں سے چھوٹے، بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں. دنیا میں بغیر کمائی کے کھائیں پیئیں، ایسے مفت ملتا ہے، مجھے تو مفت ملتا ہے. خدا کی قسم، لیکن کھا کھا کے کتنا پیٹ بڑھ گیا. ڈاکٹر کہتے وزن کم کرو، اب اتنا کھانا آتا ہے، مزدار وزن کیا کم کرو، مرنا تو ویسے بھی ہے، تو بھوکے کیوں مرو، کھا کے ہی مرو. بہرحال اس کان میں کہا، تشریف لائے، 1-2 لقمے تناول فرمایا. کچھ روٹی ہے تھوڑی سی، کچھ تھوڑا سا سالن. اب تھوڑے کی بات ختم ہو گئی، رحمتیں برکتیں آ گئی ہے. جب ان کے کان میں بات پہنچی، اب ان کی نگاہ ادھر گئی ہے، تو حضرت محمد مصطفیٰ نے کہا اچھا. پھر آپ نے صحابہ کی طرف نظر کرم اٹھائی، وہ نظر کرم، کہا تم سب چلو، جو فوج جنگ میں تھی، تم سب چلو اور جابر کے ہاں دعوت ہے، کھانا کھائیں. اس نے سنا، اس نے کہا یہ کیا ہو گیا، ابھی پتہ چلے گا، اس کو پتہ نہیں تھا نا. وہ ایسے مشکلیں حل کرتے تھے. سب فوج کو لیا ساتھ، وہ گھر میں گیا جلدی، بیوی کو کہا اب کیا کریں گے، کیا کریں، کیا ہوا. بولا وہ ساری فوج کو دعوت دے دی، چلو سب کھانا ان کے گھر میں کھا. تو بیوی نے کہا تم کو تو کہا تھا کہ آستے بولنا، کہا میں نے آستے کان میں کہا، انہوں نے سب کو کہہ دیے چلو کھانا کھائیں. کہا پھر کیا کریں، بس جو بھی کرے ان کی مرضی، آقا ہیں ہمارے، جو ہیں حاضر رکھ دیں گے. آپ گئے وہاں، کہا کوئی ہاتھ نہ لگائے، آپ کا ہاتھ اور دوسروں کا ہاتھ، صلی اللہ علیہ وسلم. آپ روٹیاں نکال کے دیتے رہے، سالن، ساری فوج نے کھایا، سالن روٹی ویسے پڑی. ایسی کوئی مشکل حل کرتا ہے؟ ایسے اور بھی بہت سے واقعات ہیں. ایک صحابی کو تھوڑی سی کھجوریں دم کر کے دے دیں، اب نہ درخت اگائے تو نہ بازار سے خریدے، 30 سال تک کھجوریں ہی کھاتا رہا. سبحان اللہ. تو ہم اس کرم کے لیے یہاں بیٹھے، ہم پہ کرم ہو جائے، بس کام تھوڑا کریں، کھانے خوب کھائیں. ہم تو خوب کھاتے ہیں، کام اور بھی بہت کچھ آتا ہے جی، بہت کچھ آتا ہے. ان کا دروازہ شیخ امین کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے کھلا ہوا ہے. وہ سب کے ایک نظر سے دیکھتے ہیں. یہ تعلق کا کمی ہمارے تمہارے سے، ہم خود کمی کرتے ہیں ان کی محبت میں، ان سے دور بھاگتے ہیں، ان کی محبت کے کام نہیں کرتے. ان کی چاہت دل میں کم ہے، دنیا کی زیادہ ہے. میں سگے دہر ہوں، مجھ کو اپنا بنا، دنیا کے کتے بنے ہوئے ہیں. تو سنیں گے، کچھ احساس پیدا ہوگا، ان سے رابطہ کریں گے. اب رابطہ آپ سوچیں گے 14 سال سو ہوں گے، وفات پا گئے. یہ ان پاگلوں کی عقل ہے. 14 سال آقا جی کو 1 منٹ بھی نہیں ہوا ہے، قانون موت کا پورا ہوا ہے. ان کے لیے دن نہیں گنے جاتے، مردے کے لیے گنے جاتے ہیں. وہ حیات النبی ہیں، وہ قبر میں جواب دیتے ہیں. آپ جائیں، السلام، آپ نے کہا رد اللہ علیہ روحی، میری روح میرے پاس ہے، کوئی آتا ہے سلام کا جواب دیتا ہوں. ہاں، اور جو اہل محبت ہیں سلام کا جواب سنتے ہیں اور آپ کو بیٹھا ہوا بھی دیکھتے ہیں. فرشتوں کو آتے ہوئے دیکھ، 70,000 فرشتہ روز آتا ہے السلام علیکم کے لیے، السلام علیکم.
بہت بڑی سرکار، جس کو سرکار کہیں سرکار ہی سرکار ہے بس۔ اگر ان کا پتہ چل جائے نا، آپ اس کو سرکار کہنا گناہ سمجھو گے، کسی کو عالی جناب کہنا گناہ سمجھو گے، کہ عالی جناب میں کوئی بات ہونی چاہیے، وہ بات ان میں ہی نہیں ہے جو بات حضرت محمد مصطفیٰ میں ہے۔ ہاں جی سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی محبت اور معرفت نصیب کرے، اور ہمارے ایمان مضبوط ہوں ان کے تعلق سے۔ ہاں جی ان کی روحانیت ہر علم آپ کو نصیب کرے گی، ان کی نگاہ کافی، سب کچھ انسان جان جاتا ہے، پڑھنے پڑھانے کی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی ہے، جب تعلق پیدا ہو جائے سمجھیں خود ہی آ جاتی ہیں۔ جیسے کسی پر طریقت پہ کرم تھا، اس نے کہا کہ کوئی کتابیں اٹھاؤں میں دیکھوں مولانا مسئلہ عالموں نے کیا لکھا ہے، تو محبت والا تھا، تو کہتے ہیں حجابات ہٹے آقا جی نظر آئے، کہا کتابوں کی الجھن میں مت پڑھو، خود سمجھ میں آ جائے گی، جب ہم سے جڑے ہوئے ہو سب پتہ چل جائے گا۔ تو اللہ کرے ہمارے آپ کے تعلق اور محبت والا معاملہ آقا جی سے ہو جائے، تو یہ نعتیں سنتے ہیں احساس پیدا ہوتا ہے، اس میں آقا کی تعریف، آقا کی صفت، آقا کے معجزات کا ذکر، ہاں جی، اور درود شریف کا پڑھنا، یہ سب تعلق پیدا کرتا ہے۔ تو خدا کرے ہمارے دلوں میں ایسا اثر آ جائے، محروم نہ ہو جائے۔ ہاں اس سب گول تھے کچھ نہ فرول، ہاں حلوے والے مجنو اکثر ہوتے ہیں، اور خون والے مجنو کوئی قسمت سے نکلتا ہے۔ ہاں بیٹھا ہوا لڑکوں کو 4 شادیاں کرانے کی فکر میں بیٹھا، ایک تو 2 کرا دی ہیں، ایک دوسرا اس کا بھی نمبر آئے گا، ایسے ہی قبر میں چلا جائے گا منحوس۔ ہاں خدا نے کہا تمہارا مال اولاد فتنہ ہے، بس لگا ہوا ہے۔ ہاں ابھی تک مال اولاد فتنہ ہے، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تم مال کا معاملہ تمہاری اور تم کو خدا سے دور نہ کر دے، غفلت میں نہ چلے جانا، اس کا یہ مفہوم۔ گیا ہوا بیٹھا ہوا، دغا دروڑا اغا دروڑا، دغا دروڑا اغا، اصل میں پٹھان ہے، پٹھان اور پنجابی ہے، کوئی بھی اللہ عمل کو دیکھتا ہے، اور پٹھانی میں بڑی ناک اونچی رکھتا ہے کہ میں بہت اونچا ہوں، شیطان سے بھی اونچا ہوں، اللہ شیطان سے اونچا کرے، میں کیوں حسد کر رہا ہوں تمہارے ساتھ؟ ہاں کیا تو تم نے کچھ بھی نہیں ہے، بس ہسپتالوں میں فیسیں کھا رہا ہے، مریض کے بڑے بڑے کیس آ جائیں، مرض لگے، 10 ہزار 5 ہزار 8 ہزار پریپریشن کے لیتا ہے، بیٹھا ہوا، اور دکھنے میں دیکھتا ہے بہت صوفی بڑا ہے، صوفی ووفی کچھ نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب ہے، شکل سے ڈاکٹر نہیں لگتا، اور دیکھ لو ایسے دعا مانگے گا جھک کے، بڑی داڑھی، اور توبہ تسبیح چلائے گا، ہے ڈاکٹر منوس۔ ہاں ہاں اپنا کام سیکھا ہوا ہے، اور بھی بہت ہیں ایسے ہیں، کسی کا غم لگتا ہے اس کا اپنے پیٹ کا غم ہے، اپنے کھانے کا غم ہے۔ میرے ساتھ ایسا جی قسم سے پوچھتا نہیں آ کے، چل اس کا کلاس کروں، یہ میرے ساتھ بیٹھے، تو دور والوں کا میں کیا کہوں، یہ ساتھ والے ایسے ہیں، حالانکہ ہم سایہ کافر کو پوچھنا چاہیے اس کو۔ یہ ایسے ہم لوگ ہو گئے آپس میں، مفاد ہے یا کچھ غرض ہے، رشتہ داروں سے نہیں ملتے، جو رشتے کو توڑے گا خدا اپنی رحمت سے اس کو دور رکھے گا، توڑے گا، حدیث شریف ہے۔ اپنے رشتہ دار قریبی پہ رحم نہیں کرتے ہیں، پہلے خیش پہ درویش۔ ہاں رشتہ داروں کے نہیں، آج کل ایسی مصیبت آ گئی، عذاب آ گیا۔ یہ ہم تھوڑا بہت بیٹھ جاتے ہیں، درود شریف کی برکت ہے، اللہ کے نام کی رحمت ہے، جو ہم لوگ آپس میں بیٹھ جاتے ہیں محبت سے، ورنہ کوئی کسی کو ملنے کا وقت نہیں ہے، اگر مطلب ہے تو ہے، ورنہ کوئی نہیں ہے۔ یہ مثال بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم لوگ سارے ایسے ہی ہیں، یہ بیٹھیں گے آپس میں تو کچھ خدا کی رحمت آئے گی، دل جڑیں گے، محبت پیدا ہوگی۔ جب تک یہ محبت پیدا نہیں ہوتی ہم لوگوں میں ایمان والی علامت نہیں ہو سکتی۔ آقا جی کیا کہتے ہیں، تم ایمان والے نہیں ہوگے، تم جنت میں نہیں جاؤ گے، سرکار دو عالم کہتے ہیں جب تک کہ تمہاری آپس میں محبت نہیں ہوگی۔ لن تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک تم میں ایمان نہیں ہوگا۔ وَلَمْ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا، تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہاری آپس میں محبت نہیں کی۔ پھر محبت میں ہمدردی ہوتی ہے یا محبت میں دل سخت ہوتا ہے؟ جتنی زیادہ محبت ہوگی اتنی ہمدردی ہوگی۔ خوش ہو رہا تھا، شاگرد کی کلاش کر رہا، تو بھی وظیفے، تو بھی شاگرد ہیں، تیرے میں محبت، شاگرد نہ بھی ہو، کلمہ پڑھا ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم کو آپ سے، آپ کو ہم سے محبت ہونی چاہیے، ہمدردی ہونی چاہیے۔ محبت کی علامت ہمدردی، ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں شریک ہو، ایک دوسرے کے دکھ سکھ کا احساس ہو، تبھی تو محبت کا پتہ چلے گا۔ اگر یہ چیز دل میں نہیں، محبت کہاں ہے؟ خاک محبت ہے۔ منافقوں کی طرح السلام علیکم کیا حال ہے، حال کبھی پوچھا ہے
کبھی ہمدردی کی ہے؟ کبھی کسی چیز میں مدد کی ہے؟ ہاں تو اس کا جواب ہونا چاہیے نا. تو آقا جی نے کہا تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہاری محبت نہیں ہوگی. محبت جس میں ہوتی ہے اس میں ہمدردی ہوتی ہے، اس کو اس کے سکھ دکھ کا بڑا خیال ہوتا. پہلے لوگ ایسے تھے، سکھ دکھ کا بڑا خیال کرتے تھے دوسرے کا. ایک تھا دوسرے سے ملا، بڑھ روئے. اس نے کہا کیوں روئے؟ اس نے کہا مجھے اتنا عرصہ ہوا تم نے آ کے مجھے کہا کہ مجھے فلانی تکلیف ہے میری مدد کرو، مجھے خود کیوں نہیں احساس ہوا میں تم کو پوچھتا آ کے بھائی کوئی تکلیف تو نہیں ہے، حالات کیسے ہیں؟ تم کو آ کے مجھ کو کہنا پڑا. ایسے ایمان والے تم کو آ کے مجھ کو کہنا پڑا بھائی میری ہمدردی کرو، میں سے مصیبت میں ہوں، مجھے کوئی مشکل ہے. میں رو اس لیے رہا ہوں کہ تم نے آ کے کہا. تمہارے کہنے کے بغیر میں خود تمہارے پاس آتا، تمہارے حالات پوچھتا تو میرے میں ایمان ہوتا. میں اس لیے رو رہا ہوں، میں اتنا بے مروت ہو گیا، میں اس قسم کا مسلمان ہوں. میں کیسا مسلمان ہوں؟ آج کل کھاتے ہیں، ساتھ والا بھوکا مرتا ہے، پوچھتے نہیں ہیں. آقا جی نے ایک صحابی کا یا انس ما آمنا، اس نے ایمان میرے پر نہیں لایا. من بات جارہ جایا، اس کا ہمسایہ بھوکا سوتا ہے، وہ خود پیٹ بھر کے سوتا. ہم لوگ تو ایسے ہو گئے ہیں، ظاہری نفاق ہے، کسی کو کام ہے، کسی کو کچھ ہے کرتے ہیں. دل میں ایسے نہیں ہے. دل میں ایسے ہوتا تو یہ مصیبتیں آج ہم پر نہ ہوتی. قیامت سے پہلے ہی نفسی نفسی ہو گیا، نفسی نفسی. یہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہم کو شکایت آپس میں ہونی چاہیے کہ ہماری آپس میں ہمدردی ہونی چاہیے. میری ہمدردی یہی ہے کہ میں کسی سے کوئی لیتا نہیں ہوں کہ وظیفے دی ہیں، اس میں آقا کی دعائیں ہیں اور 100% کامیاب ہے، اور اس میں آقا کی درود شریف ہے، اس میں سلسلے بہت سی چیزیں تم کو فائدہ ہوگا. میں یہ ہمدردی کر سکتا ہوں. اس کا یہ نہیں کہ 50 روپیہ 100 روپیہ رکھو کاپی اٹھاؤ، کسی کو نہیں. فی سبیل اللہ. ان کے جب فائدے ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں تو پھر چل کے آتے ہیں، کوئی چیز لے آتا ہے محبت سے، ورنہ وہ ایسے نہیں لاتے ہیں، مفت میں نہیں لاتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں ہم کو فائدہ ہوا، سکون ہوا، ہمارے کچھ حالات اچھے ہوئے تو محبت سے کوئی ہدیہ لے آتے ہیں. اور ہدیے سے حلال چیز زیادہ اچھی کوئی نہیں ہے. اگر تہادو تہابو، آپس میں ہدیہ دو تو تمہیں محبت بڑھے گی. تو ہدیہ ہم دیتے ہیں، تم کوئی چیزیں دیتے ہیں، آپ سے باتیں کرتے ہیں، آپ کے لیے بیٹھ کے دعائیں کرتے ہیں، خدا سے زاری کرتے ہیں خدا تمہارے ہمارے حالات اچھے کرے. یہ ہے دین کے، دنیا کے پریشانیوں کے دور کرے، اور زیادہ ہم سے امتحان نہ لیں، ایمان کے کمزور ہیں. یہ دعائیں ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے کرتے ہیں، اور آقا جی کی دعائیں آپ کو دیتے ہیں، وظیفے دیتے ہیں. اس میں کوئی شرط نہیں لگاتے، کوئی قید نہیں لگاتے، کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جس سے آپ کو کہ اس کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. ایسے نہیں، بالکل فی سبیل اللہ. بلکہ پیچھے پوچھتے رہتے ہیں وظیفے پڑھے نہیں پڑھے، بتاؤ حالات اچھے ہوئے نہیں ہوئے. یہ قسم سے کہتا ہوں، لوگوں کو بیٹھتا ہوں فلاں کے پوچھو، وظیفے نہ چھوڑ دے. بعضوں کے حالات اچھے ہوتے ہیں پھر وظیفے چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ وظیفوں میں ڈبل فائدہ ہے. دنیا کے فائدے کے ساتھ ایمان بھی مضبوط ہوتا رہتا ہے، نماز میں دل لگتا ہے، قرآن میں دل لگتا ہے، گناہوں سے توبہ نصیب ہوتی ہے. آخرت کے فائدے پھر چھوڑ دیتے ہیں. بتاؤ اتنا کمزور ہونا چاہیے. اللہ کے کلام، نبی کے کلام اتنے فائدے ہیں کہ دنیا کے بھی فائدے، آخرت کے بھی فائدے. تو اللہ تعالیٰ کرے ہم کو آپ کو ان وظیفوں کی بڑی سخت پابندی کرنی چاہیے، اور ہم کو آپ کو ہر وقت آپس میں ایک دوسرے کا احساس ہونا چاہیے. اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے ایک دوسرے کی دعا تو کر دیں نا، اس میں کیا خرچ ہوتا ہے؟ جو کسی لیے دعا کرتا، فرشتے کہتے ہیں، آقا جی کہتے ہیں تیرے لیے بھی خدا ایسے ہی کرے جیسے تو اس کے لیے مانگ رہا ہے. بتاؤ. تو ہم اتنا کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ ہمدردی، اپنے آپ کے لیے دعائیں مانگتے رہتے ہیں، آپ دیکھتے رہتے ہیں. اس میں بھی کبھی مختصر کرتے ہیں. شوق ہوتا ہے اللہ سب کے بھلے کرے کہ لمبی نہ ہو جائے، کسی کو بور نہ ہو جائے. ہم لوگ دل ہٹ گئے عبادت سے، دعاؤں سے. اسی دعا بھی مختصر کرتا ہوں کہ ذرا لمبی ہو جاتی ہے. دیکھتا کوئی گھڑی کو دیکھ رہا ہے، کوئی کھجا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. بعض گھر میں بیٹھ کے مانگ لیتا ہوں دعا. تو کم از کم دعائی ایک دوسرے سے مانگے، وہ بھی ہم لوگ اس سے رہ گئے. تو خدا سے دعا کرتے ہیں جیسے آقا جی نے کہا تم ایمان والے نہیں ہوتے ہو گے جب تمہاری آپس میں محبت نہیں ہے. خدا کرے ہماری آپ کی آپس میں سچی محبت ہو، اور یہ ملنا جلنا یہاں بھی رہے. یہ ملنا جلنا ایسا کر دے ہم کو کہ نبی کریم ہم پہ بہت شفقت اور محبت سے دیکھیں، وہاں بھی آقا کے پاس ہم آپ اکٹھے ہوں انشاءاللہ تعالی. اور ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیا کہتے ہیں؟